بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ آج کی جو مناسبت ہے وہ پیغام ہے کہ جو رسول گرامی نے عید غدیر پر، مقام غدیر پر ہمارے لیے لازم قرار دیا کہ ہم وہ پیغام اپنی آنے والی نسلوں تک پہنچائیں۔ وہ پیغام کیا تھا؟ رسول گرامی نے خطبہ غدیر میں ارشاد فرمایا کہ اس پیغام کو، پیغام غدیر کو تمام جو اس وقت حاضر ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، اور جو والدین ہیں وہ اپنی اولاد تک پہنچائیں۔ اسی کے پیش نظر آج اس پوڈ کاسٹ کا اہتمام کیا گیا ہے، اور اس پوڈ کاسٹ کے ابتدا میں ایک فرمان ذیشان مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کا، کہ جو نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 45 ہے، جس میں مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ لو ضربت خیشوم المؤمن بسیف ھذا الی ان یبغضنی ما ابغضنی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، بہت ہی خوبصورت کلمات ہیں، تمام اپنے ویورز سے گزارش کروں گا کہ ان کے اوپر دقت فرمائیں۔ مولا نے فرمایا کہ اگر میں مومن کی ناک پر تلوار رکھ دوں کہ وہ مجھ سے دشمنی رکھے، مجھ سے بغض رکھے، ان یبغضنی ما ابغضنی، یعنی وہ مجھ سے کبھی بھی بغض نہیں رکھے گا۔ ولو سببت الدنیا بجماتها علی المنافق علی ان یحبنی ما احبنی، اور اگر منافق کے سامنے اس دنیا کی تمام مال و دولت کو اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور کہا جائے کہ تو علی سے محبت کر، وہ کبھی بھی محبت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَذَلِكَ أَنَّهُ قُضِيَ فَانْقَضَى عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّي أَنَّهُ قَالَ يَا عَلِي لَا يُبْغِضُكَ مُؤْمِنٌ وَلَا يُحِبُّكَ مُنَافِقٌ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسالت گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر دیا کہ علی سے منافق کے علاوہ کوئی بغض نہیں رکھے گا اور مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں رکھے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کے موضوع کو پیوست کرتے ہیں۔ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا غدیر کے مقام پر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس پیغام کو، اس مقصد کو بعد میں بھلا دیا گیا۔ یعنی جیسے ہی رسول اللہ گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے تو لوگوں نے اعراض کر لیا، لوگوں نے روح گردانی کر لی، منہ پھیر لیا اس پیغام سے کہ جو رسول گرامی نے دیا تھا۔ اس کے کیا اسباب تھے، اس کی کیا وجوہات تھیں، اسی موضوع پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ میری دائیں جانب موجود ہیں قبلہ سید عزادار نقوی صاحب، اور میرے بائیں جانب موجود ہیں قبلہ غلام حسین سہیل عابدی صاحب۔ دونوں اپنے مہمانوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ٹرانسمیشن میں۔ آج کا جو موضوع ہے اس کے اوپر گفتگو کے لیے سب سے پہلے میں قبلہ کی طرف چلوں گا۔ قبلہ، جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ کہ جو غدیر کا مقصد تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مولا کائنات کو بے عنوان خلیفہ بلا فصل تعارف کروایا اور لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد علی کو اپنا امام ماننا، ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تھوڑا سا عرصہ گزرتا ہے، لوگ اس پیغام سے جو رسول گرامی نے فرمایا تھا اس سے اعراض کر لیتے ہیں، روح گردان ہو جاتے ہیں۔ تو اس روح گردانی کے پیچھے کون سے اسباب کار فرما تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر کے موقع پر آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو اور آپ کی بھی خدمت میں مولانا بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے، میں تھوڑا اس سوال میں ابہام محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ابھی یہ بہت مبہم ہے۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر کو بھلا دیا گیا، تو یقیناً آپ کی توجہ، آپ کے سوال کا جو لوگ ہیں، ان بھلانے والے لوگ، وہ پوری امت ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ کچھ لوگ نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر سوال یہ ہوگا کہ کچھ لوگوں نے کیوں بھلا دیا، تو یہ سوال بہت چھوٹا ہے، اور سوال تب زیادہ گہرا ہو جاتا ہے کہ جب بات یہاں پر ہے کہ امت نے کیوں بھلا دیا، اور پھر امت نے کیوں بھلایا، تو یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، یہاں پر انکار کرنے والے لوگوں میں اور بھلانے والے لوگوں میں، کہ ہر ایک کے پیچھے ایک الگ کہانی ہے، ایک الگ مقصد ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سب لوگوں نے یعنی مولا علی کے سلسلے میں ان کو دشمنی رہی ہو، یا پیغمبر اسلام کے سلسلے میں کوئی دشمنی ہو، ایسا نہیں ہے۔
سب لوگ پیغمبر اسلام کے صحابی ہیں، ان کے اوپر جان نچھاور کرنے والے لوگ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک دم سے دشمنی کے اوپر تلائے ہوں اہل بیت کے سلسلے میں. جیسا کہ آپ نے حدیث میں بھی فرمایا، بہت اچھی حدیث، کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر مومن ہے تو چاہے میں اس کو تلوار سے بھی میں اس کو ایذا بھی پہنچانا چاہوں، حالانکہ مولا علی ایذا نہیں پہنچائیں گے، ایک مثال وہ دے رہے ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ ایسا بھی کروں تو وہ میری محبت سے روگردانی نہیں کرے گا، اور اگر وہ منافق ہے تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اس سوال کو اس طرح سے مبہم پیش کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اکثریت کو ہم یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اکثریت نے بھلا دیا اور اکثریت منافق ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں ہے. اس بھلانے کے پیچھے بہت سی باتیں ہیں. یعنی سب سے پہلی بات تو یہی واضح ہونی چاہیے کہ کن لوگوں کی بات ہو رہی، کہ کن لوگوں نے بھلایا، اور دوسری بات یہ کہ وہ کیا چیز بھلایا، وہ اصل پیغام غدیر کیا تھا کہ جس کو بھلایا گیا ہے. کیونکہ جب آپ یہ کہیں گے کہ غدیر بھلا دیا گیا تو ایسا تو ہوا نہیں، کبھی بھی واقع غدیر نہیں بھلایا گیا. واقع غدیر سب ہمیشہ نسل در نسل، آپ ان کی کتاب علامہ امینی کی کتاب الغدیر اٹھا کے دیکھیے، انہوں نے جو ہے وہ صحابہ 110 اپنی پہلی جلد میں ہی 110 صحابہ کا نام لیا ہے، کہ جس کے اندر جید صحابہ کرام، ایک طویل فہرست ہے، ابھی میں گنانا چاہوں تو شاید وقت نہیں ہوگا، ایک طویل فہرست ہے صحابہ کی، پھر اس کے بعد تابعین کی، تابعین کی، اور اس کے بعد سلسلہ در سلسلہ محدثین اور علماء کی، ایک بہت طویل فہرست اہل سنت کے علماء کی انہوں نے گنایا ہے کہ جنہوں نے واقع غدیر کو بیان کیا ہے. تو کبھی بھی امت نے واقع غدیر کو نہیں بھلایا ہے. ہاں میں یہ بات ضرور مانوں گا کہ سب سے زیادہ اختلاف غدیر کے ہی سلسلے میں ہوا اور ولایت کے سلسلے میں ہوا، لیکن ہمیں اختلاف کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ غدیر کے اندر نقطہ اشتراک کیا ہے. جب ہم نقطہ اشتراک سمجھ جائیں گے تب بات واضح ہوگی، تنقیح ہوتے ہوئے اس پوائنٹ کے اوپر آئے گی کہ جس کے اوپر اصل اختلاف ہوا ہے. تو سب سے پہلے تو میں اس سوال کے اوپر مجھے اعتراض ہوگا. یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارا سوال ہے کہ لوگوں نے رسول اللہ کے بعد، لوگوں سے مراد وہی اصحاب ہیں، کیونکہ اگر یہ جو سوال رکھنے کا مقصد تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت بڑا اعتراض جو ہے وہ مخالفین کی جانب سے کیا جاتا ہے. ان کے علماء کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ غدیر کا مقصد کیا تھا؟ مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کرنا. جب آپ کا یہ کہنا ہے تو پھر یہ بتائیں کہ اس قدر صحابہ نے، اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یعنی بعض اقوال کے بنا پر، مثلا حجت البالغہ میں لکھا کہ 1.25 لاکھ صاحب موجود تھے، تذکرۃ الخواص میں سبت ابن جوزی نے لکھا کہ نہیں 124 صحابہ موجود تھے. یعنی اگر ہم ایک جمع کریں تو لاکھ کے اوپر تو صحابہ موجود تھے. جب اس قدر صحابہ موجود تھے تو پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ مولا کائنات سے روگردان ہو جائیں؟ یہ اصل ممکن ہی نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا آگا وہ جو لازمہ دینا چاہتے ہیں، اس کا لازمہ وہ کہتے ہیں یہ بنتا ہے کہ پس غدیر پہ مولا کائنات کی خلافت اور امامت کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا. اور یہ کہتے ہیں ہمارا مطلوب یہی ہے. تو سوال ہمارا کچھ یوں تھا، اور میں چاہوں گا کہ قبلہ آپ کو بھی اس سوال پہ کوئی اعتراض ہے؟ یہ سوال بالکل درست ہے، اور جو آغا نے بیان کیا اس کے اوپر آپ کیا بیان کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اپنے ناظرین کو ایام غدیر اور عید غدیر کی مناسبت سے مبارکباد عرض ہے. تو سب سے پہلے یہ نقطہ جو ہے اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے کہ جب بات ہوتی ہے غدیر سے متعلق، امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے متعلق، امیر المومنین علیہ السلام کی کسی فضیلت سے متعلق، اہل بیت علیہ السلام کی فضائل کی طرف، ان کی مرجیت سے متعلق، ان کی خلافت سے متعلق، ان کی ولایت سے متعلق، تو وہاں پہ ایک بڑی تعجب والی بات سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ قرآن مجید میں گزشتہ انبیاء کی تاریخ کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو ان انبیاء کے جو ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ انصار ہیں، ان کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ان کے ساتھ جو عائلہ اور رشتہ دار ہیں، ان کے اندر آپ کو یہ چیزیں بہت آرام سے ملیں گی. آپ کو انبیاء کی مخالفت کرنے والے ان کے اصحاب بھی ملیں گے. قرآن کے اندر واضح احادیث، واضح آیات موجود ہیں. آپ کو ان انبیاء کی زوجات میں سے بھی ایسے کردار ملیں گے کہ جنہوں نے اپنے
نبی کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ خلاف ورزی کی، اور قرآن نے لفظ خلافت وہاں پہ واضح لفظ خیانت استعمال کیا ہے. اولاد کی طرف دیں کہ وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد کا قصہ موجود ہے، اور پوری ایک سورہ موجود ہے. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب، معذرت خواہ ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو ہے اس میں ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ حسد کیا، مخالفت کی، دشمنی کی، حتیٰ کہ ہلاکت پر پہنچ گئے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ بچ گئے. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جو ہے وہ آج ضرب المثل ہے اس کی تو بات جو ہے، تو وہاں پہ کبھی بھی یہ چیز تعجب والی بات نہیں گنی جاتی. حضرت نوح کا جب بات آتی ہے تو وہاں کوئی نہیں کہتا کہ ایسے نہیں ہو سکتا. کوئی بھی حضرت نوح یا حضرت لوط کی زوجہ سے متعلق نہیں کہتا کہ ایسی نہیں ہو سکتا بھائی کہ نبی کی زوجہ ایسے ہو سکتی ہے. اسی طرح جو ہے اصحاب سے متعلق بات ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جب وہ گئے، انہوں نے اپنی امت سے غیبت، کچھ دن کی غیبت 30 دن تھے، اور قرآن نے کہا کہ ہم 10 کا اضافہ کر لیا. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ یہ تو ساری کی ساری کچھ معدود افراد ہیں، حضرت ہارون کے ساتھ ہیں، باقی پوری جو امت ہے وہ گوسالہ پرست ہو چکی ہے. اب یہ تمام چیزیں ان اصحاب سے متعلق، ان کی زوجات سے متعلق انبیاء کی، ان کی اولاد سے متعلق، اب وہاں پہ کوئی تعجب نہیں ہوتا. تعجب ہوتا ہے کہ جب بات آتی ہے پیغمبر اسلام کے اصحاب سے متعلق، ان کی زوجات سے متعلق اور ان کے ساتھ رہنے والے افراد سے متعلق، تو اب بڑی تعجب والی بات ہوتی ہے کہ، اور بڑا تعجب لگتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو گزشتہ انبیاء تھے ان کی زوجات سے متعلق، ان کے اصحاب سے متعلق، ان کے اولاد سے متعلق اتنا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ نہیں بتایا گیا اور نہیں وہ بڑھایا گیا. لہٰذا وہ کسی قسم کی تعجب والی بات نہیں ہوتی، وہ بالکل معمول کے مطابق ہاں ایسے تو ہو سکتا ہے، حضرت یعقوب کی اولاد نے ایسے کیا، حضرت نوح کے بیٹے نے ایسے کیا. لیکن کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے ان کے اصحاب سے متعلق اور ان کی زوجات سے متعلق ایک خاص مقام بنایا گیا، خاص فضائل تراشے گئے ان سے متعلق، ان کی فضائل، مناقب، فضیلتیں. اور ہمارے ذہنوں میں طول تاریخ کے اندر یہ بات بٹھائی گئی کہ اصحاب پیغمبر جو تھے وہ بہت زیادہ وفادار تھے، بہت زیادہ نبی کے اوپر جان چھڑکنے والے تھے. جہاں پہ نبی کا پسینہ گرتا تھا اس کے اوپر جو اپنا خون چھڑکاتے تھے، اپنا خون قربان کرتے تھے. اسی طرح زوجات جو ہیں ان سے متعلق بھی. جبکہ قرآن کے اندر آپ آ کے دیکھیں تو وہاں پہ بات بالکل برعکس ہے، بلکہ گزشتہ انبیاء سے زیادہ جو ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے متعلق اور ان کی زوجات سے متعلق بات لکھی ہے. آپ زوجہ حضرت نوح اور زوجہ حضرت لوط سے متعلق دیکھیں تو 1 یا 2 آیتیں آتی ہیں، جبکہ تنبیہ سے متعلق جو ہے زوجہ پیغمبر کی بعض زوجات سے متعلق متعدد آیات ہیں جن میں انہیں تنبیہ کی گئی سخت ترین الفاظ میں. اصحاب سے متعلق آپ دیکھیں کچھ آیات ہیں کہ جو ایک خاص گروہ سے متعلق اور کچھ افراد سے متعلق جو ہیں وہ تعریف اور تمجید پر ہیں. اب ان کی مذمت سے متعلق دیکھیں، سورہ انفال کو آپ دیکھیں، سورہ توبہ کو دیکھیں، سورہ معاہدہ کو دیکھیں، سورہ آل عمران کو دیکھیں. سورہ معاہدہ جو ہے آخری سورہ تھی جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو وہ ان کے اوپر نازل ہوئی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آخری زمانے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی کیا حالت تھی. تو جب آپ قرآنی نقطہ نظر سے ان چیزوں کو ملاحظہ کریں گے تو اب آپ کو تعجب نہیں نظر آئے گا. جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے کوہ طور پہ اور وہاں پہ 10 دن جو ہے اضافہ ہوا تو گوسالہ پرست ہو گئے، تو ایسا ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو جب آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں گے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو اب یہ تعجب والی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، وہ ایک مختصر عرصے کے لیے اپنے امت سے رخصت ہوئے ہیں، مختصر غیبت تھی، تو جب واپس آئے تو امت کا کیا حال ہوا. تو لہٰذا یہ تعجب والی بات نہیں ہے کہ کیسے غدیر جو ہے اس کو بلا دیا گیا یا اس کی مخالفت کر دی گئی یا اس کی مخالفت کرتے ہوئے ایک نیا جو ہے وہ نظام بنا دیا گیا. میں اس کے اوپر تھوڑا اتفاق نہیں کروں گا، اس لیے کیونکہ ہم نے یہ عرض کیا کہ ضرور قرآن کے اندر بعض اصحاب، بعض لوگوں کی مذمت ہوئی ہے، مگر سوال جو ہے نا وہ پوری امت کی طرف جا رہا ہے.
یعنی پوری امت کیوں بھلا دی، کیوں وہ جو اصل پیغام غدیر تھا اس کو بھلا کیوں دیا گیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ تو اگر ہم اس طرح سے کہیں کہ قرآن میں اصحاب کے سلسلے میں مذمت آئی ہے تو یہ اصحاب پھر ایک بہت مبہم سا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ تمام اصحاب کے لیے ایسا ہوا ہے، جبکہ تمام اصحاب کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ یعنی کچھ لوگوں کے ہوا ہے. جو آیات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے اس کا ایک اپنا ایک شان نزول ہے، اور ظاہر سی بات ہے انہی لوگوں کے لیے یہ آیت مورد خطاب قرار پا رہی ہے. تو ہم یہاں پر ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اصحاب کی طرف مذمت ہوئی ہے لہٰذا اصحاب نے بھلا دیا، تو کون سی بڑی بات ہے، اصحاب تو تھے ہی ایسے اس لائق تھے. جبکہ ایسا نہیں ہے، اصحاب زیادہ تر پیغمبر اسلام کے اصحاب قابل احترام ہیں اور ان کے لیے مذمت نہیں آئی ہے. مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے بھی بھلایا ہے. لیکن اب یہاں پر بہت باریک نقطے کی طرف ہم سوال کو لے جانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیا چیز بھلایا ہے غدیر کی، کیا چیز مانا ہے. جب ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا چیز مان لیا ہے اور پھر کیا چیز، اتنی سب چیزیں مان کے بھی پھر کیا چیز بھلایا ہے، تب ہم اس سوال کے اوپر آئیں گے. تب ہمیں یہ بات واضح ہوگی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وجہ کیا ہے، بھلانے کی وجہ کیا ہے. تو سب سے پہلی بات تو ہمیں سوال یہ ہے کہ بھلایا کیا ہے اور کس نے بھلایا ہے. بھلایا پوری امت نے ہے، ٹھیک ہے، پوری امت نے بھلایا ہے. اور میں قبلہ کے اس نقطۂ نظر سے جو ہے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ وہ تمام اصحاب جو ہیں وہ قرآن کی نظر میں قابل مذمت تھے تو پھر انہوں نے بھلا دیا تو کون سی بڑی بات ہی. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کا اشارہ یعنی یہی تھا؟ نہیں، میرا کہنے کا جو مقصد تھا نا، قرآن کے اندر آپ دیکھیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اطراف میں لوگ تھے، ان کے اصحاب تھے، ان کی 2 یا 3 قسم کی اقسام بنتی ہیں. ایک وہ اصحاب تھے کہ جو واقعاً جانثار تھے. قرآن نے ان سے متعلق جو ہے قرآن نے ان سے متعلق تمجید کی بعض آیات نازل کی. ہاں بالکل ایک بات. لیکن ایک اصحاب کی اکثریت نہ بھی کہ لیکن اچھا خاصا ایک گروہ اصحاب کا ایسا تھا کہ جن سے متعلق مذمت آئی. اب یہاں پہ میں ایک بات، کیونکہ میں پہلے شاید روشن نہیں ہوتی جس کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی ہے، یوں نہیں کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہیں ان کی ستائش آئی ہے. جیسا کہ ان کی عدالت سے متعلق ایک مکتب فکر کا جو ہے وہ نظریہ یہ ہے کہ تمام کے تمام صحابہ جو عادل ہیں. لہذا ان کا یہ نظریہ ہے کہ جس نے بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان کی حیات مبارکہ میں دیدار کیا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا بچہ ہی کیوں نہیں تھا، تو وہ صحابی کا کیا کہتے ہیں مصداق ہے، اور وہ سب کے سب صحابہ کی عدالت کے قائل ہیں. ایک یہ نظریہ ہے، اور یہ بات جو ہے قرآن کے بالکل خلاف ہے. اور دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جو تھے وہ معاذ اللہ وہ کافر ہو گئے تھے، مشرک ہو گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، ایسی بات بھی نہیں تھی. لہٰذا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار اصحاب بھی موجود تھے اور ان کی مخالفت کرنے والے موجود تھے، اور اس کے علاوہ منافقین کا ایک طبقہ بھی موجود تھا. لہٰذا آپ غزوہ تبوک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا، یعنی میرا خیال ہے شاید 2 سال پہلے کی بات ہوگی کہ جب غزوہ تبوک جو ہے ہوا ہے، کیونکہ فتح خیبر کے بعد غزوہ تبوک جو ہے انجام پایا ہے، کیونکہ اس کی جو سربراہ تھے زید بن حارثہ اور حضرت جعفر ابن ابی طالب جو تھے، یہ فتح خیبر کے بعد واپس تشریف لائے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیا میں فتح خیبر کا جو ہے جشن مناؤں یا جعفر ابن ابی طالب کی آمد کا. تو لہٰذا جنگ تبوک جو تھی یہ فتح خیبر کے بعد ہوئی ہے. تو لہٰذا اس غزوہ تبوک میں مورخین نے یہ لکھا ہے کہ جتنا، اور غزوہ تبوک یہ واحد غزوہ تھا کہ جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امیر المومنین السلام کو ساتھ نہیں لے کے گئے، اور بہت زیادہ لوگوں نے امیر المومنین السلام سے متعلق باتیں کی، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے سامنے عرض کی کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث منزلت جو ہے وہ بیان کی ہے. اگرچہ یہ حدیث منزلت بھی اس وقت نہیں، اس سے پہلے بھی بیان ہوئی ہے، اس کے بعد بھی ہوئی ہے، لیکن اس کا جو معروف ترین شان نزول ہے وہ یہ ہے. تو اب یہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کو چھوڑنا بھی ایک حکمت تھی، کیونکہ جتنا لشکر تاریخ کے اندر لکھے، آپ دیکھیں آغا سید جعفر مرزا عاملی صاحب کی کتاب الصحیح من سیرۃ النبی، اس کے اندر آپ جا کر دیکھیں، اور دیگر کتب، کیونکہ انہوں نے بھی جو کتاب لکھی ہے پرانے منابع کے اوپر لکھی ہے ان کو کوڈ کرتے ہوئے، تو جتنا لشکر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اتنا ہی منافقین کا تھا. میرا یہ کہنا کہ جو مقصد ہے
کہ جتنا لشکر جو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا لشکر لے کے تبوک کے مقام پر گئے، اتنا ہی لشکر منافقین کا بھی تھا. اور امیر المومنین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ لوگ جو منافقین پیچھے ہیں، یہ چاہتے تھے کہ پیغمبر جب غزوہ تبوک میں چلے جائیں تو پیچھے مدینے پر یہ قبضہ کر لیں. یعنی جس کو مدینے کو ایک قسم کے دارالخلافہ کی حیثیت تھی، اس پہ یہ قبضہ کر لیں، مرکز اسلام پر قبضہ کر لیں. تو لہٰذا ایک ایسا شخص ہونا چاہیے تھا جو پیغمبر جیسا ہو اور ان کی سازشوں کو ناکام کرے. اس کی شخصیت کو دیکھ کے ان کو جرأت نہ ہو کہ وہ مدینہ کے اوپر قبضہ کرنے کی سے متعلق سوچیں یا سازش کریں. تو لہٰذا اب امیر المومنین کو اس وجہ سے چھوڑا گیا. پر یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ منافقین کی بھی موجود تھی. اور غزوہ احد معروف ہے کہ 1/3 افراد جو تھے، اب ایک طرف آپ کہیں کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کے جا رہے ہیں، اور 300 افراد عبداللہ ابن ابی کی سرکردگی میں الگ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں سچویشن بڑی عجیب بنتی ہے. نفسیاتی طور پر دیکھیں ایک بہت بڑی شکست کا سبب بنتا ہے کہ جب 1/3 آپ کی فوج جو ہے وہ، آپ شروع سے آتے ہی نا مدینے سے باہر نہ نکلتے، لیکن مدینے سے نکل چکے ہیں اور آ بھی چکے ہیں، اب کہتے ہیں جی ہم جنگ نہیں لڑیں گے اور واپس جاتے ہیں. تو یہ ایک تعداد منافقین کی بھی موجود تھی. بالکل ایسا ہی جیسے ابھی آغا نے 2-3 تاریخ کے جھروکے آپ کے سامنے رکھے، تو خود اس کے اوپر مہر جو ہے اہل سنت نے ثبت کی ہے. شیخ الاسلام اہل سنت کے ابن تیمیہ، اور اس نے وہ کتاب لکھی جو خود تشیع کے رد میں تھی، منہاج السنت النبویہ. اس میں وہ خود یہ اعتراف کرتا ہے، چونکہ آغا نے جانا کہ ایک بہت بڑی تعداد منافقین کی موجود تھی. تو میں اس آغا کے نقطے سے اتفاق بھی کرتا ہوں. آپ اختلاف کرتے ہیں تو انشاءاللہ ابھی آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لیں گے. کہ اس نے لکھا فَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الصَّحَابَةِ، آگے کیا کہتا ہے، يُبْغِضُونَهُ، مولا کائنات سے بغض رکھتے تھے. بالکل. وَيَسُبُّونَهُ، مولا کائنات پر سب و شتم کرتے تھے. وَيُقَاتِلُونَ، یعنی کسی، اور حرف تحقیق کے ساتھ بلا شک و شبہ وہ یہ بات کر رہا ہے کہ ان کثیر من الصحابہ، یعنی صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد مولا کائنات سے بغض رکھتی تھی. جیسا کہ ہم نے ابتدا میں بھی حدیث بیان کی، اور آپ کا جو وہ نقطہ تھا کہ آپ جب یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بات ناظر ہے پوری امت کی طرف، یعنی پورے یعنی صحابہ نے. یہ الفاظ خود رسول اللہ نے بیان کیے ہیں. میں صرف یہ آخری آپ کی خدمت میں حدیث بیان کرتا ہوں کہ مولا کائنات سے رسول اللہ نے کیا فرمایا، ان مما عہد الی النبی ان هذه الامہ ستغدر بی بعدہ. یعنی رسول گرامی نے خود امت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ان قریب اے علی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ امت جو ہے وہ تم سے غداری کرے گی. اور اس کے ساتھ بالکل ایک اور روایت، یہ جو روایت بیان کی یہ بھی صحیح سند ہے، اور اس کے ساتھ رسول گرامی نے امام علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا، جب آپ کا گزر جو ہے وہ چند باغوں سے ہو رہا تھا اور مولا کائنات جو ہے وہ حسرت کرتے ہیں کہ یہ باغ بڑا خوبصورت ہے، اور رسول گرامی فرماتے ہیں کہ جنت میں آپ کے لیے اس سے بھی اچھا باغ ہے. تو جب تیسرے مقام پہ آتے دیکھتے ہیں تو رسول گرامی گریہ فرماتے ہیں. مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، ما یبکی کا، یعنی کون سی چیز ہے اے پیغمبر گرامی، کون سی چیز ہے جو آپ کو رلا رہی ہے. کیا فرمایا، قال ذغائن فی صدور قوم لا یبدونها لک حتی یفقدونی. میں ان کے دلوں میں، یعنی اپنے انہیں کی بات ہو رہی تھی، ہمارے لیے تو بات نہیں کی جا رہی تھی، کہ ان کے دلوں میں اپنے بعد جب یہ مجھے کھو دیں گے، میں ان میں سے چلا جاؤں گا، تو میں ان کے دلوں میں زغائن دیکھ رہا ہوں. زغائن یعنی کہ کینہ دیکھ رہا ہوں. ان کے دلوں میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے تیرے لیے، جو یہ میرے بات ظاہر کریں گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر، جو ہم نے ابھی سوال رکھا تھا، جس پہ آپ غالباً جو ہے وہ اختلاف بھی کر رہے تھے، تو یہ 2 احادیث کی روشنی میں کہ انہوں نے وہ بغض کا اظہار کیا، وہ حسد کا اظہار کیا، اور یہ رسول اللہ یعنی زبان رسالت سے یہ پہلی پیشن گوئی ہو چکی تھی. جی آغا دیکھیے، میں بہت مختصر الفاظ میں، آپ لوگوں نے بہت تفصیل، آپ نے بھی اور آپ نے بھی جو ہے وہ ایک ہی بات کو پیش کیا، لیکن میں بہت مختصر الفاظ میں آپ کی بات سے رد کر دوں گا. اور وہ یہ کہ جیسا کہ خود آغا نے بھی فرمایا کہ غزوہ تبوک میں وہاں پر 1/3 منافق سامنے آئے. غزوہ احد میں غزوہ تبوک میں اتنے ہی برابر تھے. جی، تو یہ جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں 1/3، یعنی یہ کہ 2/3 نہیں ہے، 2/3 اس کے مقابلے میں اکثریت ہے. اور جیسا کہ آپ نے حدیث پڑھا کہ ہماری امت میں ایسے کینے موجود ہیں حضرت علی کے سلسلے میں، کیونکہ انہوں نے ان کے بزرگوں کو بدر میں، احد میں، اس میں جو ہے وہ قتل کیا اور ہلاک کیا، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ کینے موجود ہیں. لیکن میں پھر وہی عرض کروں گا کہ وہ کتنے لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں کینے ہیں، کتنے لوگ ہیں جن کے دل جو ہے وہ بغض اہل بیت سے بھرے ہوئے ہیں. وہ زیادہ نہیں ہے. حتیٰ ہم اس دور کو چھوڑ دیں، آج ابھی آ جائیں، آج کے دور میں غدیر کو جس طرح سے کہ شیعہ مکتب فکر میں وہ غدیر ہے، اس کو ماننے والے کتنے ہیں؟ شیعہ ہی ہیں نا. باقی اکثریت تو سنی ہے،
وہ تو نہیں مانتے. آپ کے حساب سے وہ غدیر کا انکار کر رہے ہیں, اور وہ جو غدیر کا انکار کر رہے ہیں تو کیا ان کے دل اہل بیت کے سے جو ہے وہ محبت نہیں رکھتے, اہل بیت کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اکثریت جو ہے وہ اس امت کی اہل بیت کی محبت سے مالا مال ہیں. تو پھر ہم انکار غدیر کو بہت زیادہ اس بغض اور کینہ اور حسد اس سے نہیں جوڑ سکتے, کیونکہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ ایسے لوگ تھے, جیسا کہ پیغمبر نہیں کثیر بھی نہیں تھے. ابن تیمیہ کا خود اعتراف ہے. نہیں دیکھیے جیسا کہ آپ نے کہہ رہے کہ ابن تیمیہ کا کثیر نہیں ہے. فإن كثيرا من الصحابہ, کثیر من الصحابہ کا مطلب یہ کہ بہت سے لوگ تھے ایسے, لیکن بہت سے لوگوں کے مراد پھر یہ نہیں ہوتا کہ مثلا 80% تھے. مطلب کہ ایک جگہ جو ہے وہ اچھے خاصے لوگ بھی جو ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کثیر. اصل کثیر کا لفظ جو ہے نا مبہم ہے, اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں ڈالیں تو جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 1/3 جو ہے وہ اس طرح سے منافقین سامنے آ گئے تھے, عبداللہ ابن ابی اور کون ان کے اس میں بڑھتے گئے اور بعد میں بڑھتے بھی گئے. اچھا بعد میں جو بڑھتے گئے اس کی بھی وجوہات ہیں, کیونکہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے بہت ہر معاشرے کا ایک فگر ہوتا ہے. کچھ بہت قلیل ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو پکے منحرف لوگ ہوتے ہیں, پکے منحرف لوگ تقریباً 6-7% لوگ ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو حق کے اوپر جو ہے وہ پکے ہوتے ہیں اور داعیان الی الحق ہوتے ہیں, اور وہ جو داعیان الی الباطل ہوتے ہیں وہ بھی کم ہوتے ہیں, بیچ میں جو ہوتے ہیں نا, اب یہ نیوٹرل ہوتے ہیں, یہ عوام ہمج الرعا ادھر کہیں کبھی جو ہے اس طرف ہوتے ہیں کبھی اس طرف ہوتے ہیں. تو کبھی کسی محاذ میں آپ کو اکثریت دکھے نا تو سب کو وہ ٹیگ مت لگائیے کہ سب وہی ہو گئے, نہیں, سب وہ نہیں ہوئے ہیں. یہ نیوٹرل لوگ تھے جو اس طرف ہو گئے, اور کبھی کبھی اس طرف بھی ہوتا ہے. یعنی جب داعیان حق اپنا کام اچھے طریقے سے انجام دیتے ہیں تو پھر وہ جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ ادھر بھی دکھائی دینے لگتے ہیں ایک دم سے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ وہ کون سی بات ہے, وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ غدیر کا انکار ہوا سب کی طرف سے, جس کے اندر سب لوگ شامل ہیں, حتیٰ وہ 2/3 لوگ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ تھے وہ لوگ بھی جو ہے وہ غدیر کا انکار کر رہے ہیں نا, کیونکہ آخر میں کتنے بچے تھے, چند ہی ہیں ہماری روایات میں, یہی نا کہ چند گنتی پہ. تو کیا صرف یہی لوگ تھے اور باقی سب مرتد ہو گئے تھے؟ نہیں, یعنی واقعاً بمعنی کلمہ واقعاً مرتد ہو گئے تھے. تو ایسا تو مجھے نہیں لگتا, کیونکہ نہ سب جو ہے وہ بغض اہل بیت میں مبتلا ہو گئے تھے, جیسا کہ آج بھی نہیں ہے. آج بھی ہم دیکھیں تو امت کی اکثریت چاہے وہ کسی بھی مذہب و ملت کے ہوں, کسی بھی فرقے کے ہوں, عالم اسلام کے, عالم اسلام میں اتنے سب فرقے ہیں, لیکن ان سب میں جو متفق چیز ہے وہ حب اہل بیت ہے. تو آج ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ حب اہل بیت ہونے کے باوجود اس غدیر کا انکار ہو رہا ہے جو شیعہ مکتب فکر کا ہے. تو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہے کیا اور کس چیز کا انکار ہو رہا ہے. یہ ہمیں اچھا یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم تھوڑا مشترکات کے اوپر گفتگو کر لیں کہ کیا کیا چیز مشترک ہیں, کیونکہ جب تک کہ یہ بات واضح نہیں ہوگی نا تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اور مشترکات کا جاننا 2 وجہ سے بہت اہم ہے. ایک تو یہ کہ اتحاد بین المسلمین کی فضا جو ہے وہ اسی طرح سے قائم ہو سکتی ہے کہ جب ہم مشترکات سمجھیں, اور مشترکات کا سمجھنا اور مشترکات کے اوپر اتحاد کی دعوت دینا یہ قرآنی دعوت ہے. اور یہ قرآنی دعوت صرف مسلمانوں سے بھی نہیں ہے بلکہ تمام اہل کتاب سے. یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آ جاؤ وہ چیز جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے اس کے اوپر ہم اتفاق کر لیں. بالکل ایسے. تو اب خود آیت اس کے آگے کیا کہ اللہ نعبد الا اللہ, یعنی توحید کو, پیغام توحید کو ایک قدر مشترک مان رہی ہے کن لوگوں میں؟ مسلمانوں میں, یہودیوں میں, عیسائیوں میں, جن کو اہل کتاب کہا جا رہا ہے. کہ یہ توحید ہمارے تمہارے سب کے درمیان مشترک ہے. تو یہ ایک
قدر مشترک کے اوپر آئیں، ہم گفتگو کر لیں، ہم ایک ہو جائیں. تو اس لیے بھی مشترکات کا ڈھونڈنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمیں وہ پوائنٹ ملے کہ جس کے اوپر ہم متفق ہو سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہمارے یہاں اندر اشتراک پائے جاتے ہیں. یقیناً ولایت کے سلسلے میں اور امامت کے سلسلے میں اختلاف ہے، مگر اس اختلاف میں بھی بہت سے مشترکات پائے جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. اور اس مشترکات کو سمجھنے سے دو فائدہ ہے. ایک فائدہ تو یہ کہ ہمیں وہ اتحاد کے پوائنٹس ملیں گے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے اختلاف بھی صحیح سے سمجھ میں آئیں گے، منقع ہوں گے. ٹھیک ہو گیا قبلہ. اگر ہم یہ نہ کریں نا تو سب بند بستے میں مبہم، اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ انکار کس چیز کا ہو رہا ہے. صحیح. جبکہ ہم وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں مثال کے طور پر جس طرح سے گفتگو ہو رہی ہے، ایک عام آدمی یہ سمجھے گا کہ جو غدیر کو نہیں مان رہا ہے وہ اہل بیت کی دشمنی میں مبتلا ہے، اس لیے غدیر کو نہیں مان رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. بالکل آپ نے جس نقطے کی طرف اشارہ فرمایا میں اسی کو کنورٹ کروں گا قبلہ کی طرف، کہ جیسے آپ بیان کر رہے ہیں نا کہ ہمیں وحدت کی طرف لوگوں کو لانا ہے، ہمیں لوگوں کو جو ہے وہ مشترکات کی طرف لانا ہے، انہیں حق کی طرف دعوت دینی ہے. تو ہمارا ماننا یہ ہے، یعنی خود ہمارے علماء کا ماننا بھی یہی ہے، جو عرصہ دراز سے اس غدیر کو، اس پیغام غدیر کو، الغدیر لکھی گئی، ابقات الانوار لکھی گئی، انہوں نے یہ جو جتنی بھی چیزیں لکھی وہ کس لیے کہ ہم وحدت کا جو مرکز ہے رسول گرامی کی ذات ہے. تو ہمیں لوگوں تک جو حق بات پہنچانی ہے، جس میں آپ بھی ہمارے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، تو ہمیں اس غدیر کا پیغام پہنچانا ہے کہ بھائی تم جو ہو وہ انحراف کا شکار ہو. جب تک یہ خود نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 145 میں مولا کائنات نے کیا ارشاد فرمایا؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک ہدایت کو نہیں پا سکتے، ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک ان لوگوں کی شناخت نہ کر لو کہ جو ہدایت سے دور ہو گئے. تو ہمیں یہ ہمارے اوپر لازم ہے، اور ہمارے علماء کی بھی سیرت رہی ہے کہ انہوں نے جہاں پر غدیر کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا کہ دیکھو رسول اللہ نے غدیر کے مقام پر مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا، اور دوسری جانب مولا کائنات کے فرمان کے مطابق ایسے افراد کی شناخت بھی کروائی، اور ایسے افراد کا لوگوں کو تعارف کروایا کہ جنہوں نے غدیر سے اعراض کیا، جنہوں نے اس راستہ حق سے انحراف کیا. اور یہ واقعہ وحدت کا، اگر وحدت کو دیکھا جائے تو وحدت کیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کلمت حق. کلمت حق کیا؟ جو رسول اللہ بیان کر دے. رسول اللہ نے جو بیان کیا اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اور اس سے جو دلالتاً جو اس کی چیز جو اس سے واضح ہوتی ہے وہ ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہی وحدت ہے. اور ہمارا اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ایسے مستضعفین کہ جن لوگوں تک حق روشن نہیں ہے، اور ہم کبھی نہیں کہتے، جتنے بھی اہل سنت ہمارے اس وقت بھی ہمارے ویورز ہیں، ہم نہیں کہتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں لیکن وہ غدیر میں امامت مراد نہیں لیتے تو وہ بغض اہل بیت میں مبتلا ہیں یا وہ انحراف کا شکار ہیں. نہیں، وہ مغالطے کا شکار ہیں. اور ہمارے اوپر اور علماء کے اوپر، آپ بزرگان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اس پیغام غدیر کو ان تک پہنچائیں تاکہ وہ حق کی طرف آئیں. تو اسی کو میں اسی بات کو قبلہ کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ یہ جو مطلب کہا آغا نے بات کی وحدت، ہمیں غدیر کے مشترکات کو دیکھنا ہے اور ان جو اختلافات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس انداز سے پیش کیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کیا بیان کریں گے؟ برادر محترم، آقا عابدی صاحب ایک فاضل شخصیت ہیں. برادر محترم نے جیسا کہ ایک زاویے کو کھولا ہے، میں پہلے اپنی اس بات کو عرض کروں کہ جب کہا جاتا ہے کہ صحابہ سے متعلق، تو یہاں قطعاً میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مراد نہیں ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جو مرتد ہیں یا دشمن اہل بیت ہیں یا بغض اہل بیت رکھتے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایسی مراد نہیں تھی میری بھی، بلکہ میری مراد یہ تھی کہ جیسا کہ گزشتہ انبیاء کے اصحاب جو ہیں، جیسا کہ بہت واضح مثال بار بار جو میں وہ حضرت ہارون کی دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دے رہا ہوں. تو کہنے کا اب یوں نہیں ہوا تھا کہ حضرت ہارون علیہ السلام سے جب لوگ منحرف ہوئے سوائے کچھ افراد کیے، تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو انہوں نے تمام امت کو تحقیق کر دیا. جی، سامری کو انہوں نے اس کا علاج کیا، بچھڑے کا بھی علاج کیا، وہ سارا ہوا. لیکن یوں نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ سب کی سب امت کو کھڑا کرو اور سب کو جا کے ان کو نا طے کر دو. ایسے نہیں ہوا تھا، بلکہ کہا کہ ایسا کیوں ہوا. پھر لوگوں نے اپنا عذر اور بہانہ بیان کیا اور وہ لوگ واپس پلٹ آئے. جی، تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انحراف ہونا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. یہ میں نے عرض کیا نا کہ جو ایک ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے ایک امت کے کافی بڑے طبقے کے اندر کہ صحابہ سے اشتباہ نہیں ہو سکتا. میرے کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ سے اشتباہ ہوتا بھی تھا اور ہوا بھی ہے، اور غدیر کے مسئلے میں بھی ہوا، لہٰذا تعجب نہیں ہے اس بات پہ. جی، بات اس کو واضح کر دیں اگر قبلہ، میں کیونکہ ابھی قبلہ کی بات میں مجھے خود لگ رہا ہے بھام ہے تھوڑا سا. ہاں قبلہ، میں چاہوں گا اس کو مزید کھول دیں، کیونکہ سوال جس تناظر میں ہم لے کر آئے ہیں اور جو ہم نے ابھی آگے نے بھی بڑی مفصل گفتگو کی،
اعتراض کہاں پہ کیا جاتا ہے؟ اعتراض جب اس مقام پہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو غدیر سے انحراف ہوا، اس کا مطلب ہے کہ غدیر میں وہ امامت اعلان ہی نہیں ہوا تھا. تو آپ نے بیان کیا کہ اصحاب جو دیگر انبیاء تھے ان کے اصحاب میں بھی وہ منحرف ہوئے، وہ قومیں بھی منحرف ہوئیں. تو اس سے خلاف یعنی نبوت حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون وہ زیر سوال جاتی ہے، وہ مشکوک ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے تو غدیر کو مشکوک کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں کہتا ہوں بیان کرتا بس وہاں پہ حضرت موسیٰ کی نبوت، حضرت ہارون کی نبوت مشکوک نہیں ہوتی، بس یہاں پہ بھی نہیں ہوتی. یعنی یہاں پہ بھی نہیں ہوگی. ہاں، لہٰذا آپ انکار صحابہ جو ہے انکار نہ کہیں، یا جیسا بھی آپ یہاں پہ تو تعبیر کریں، صحابہ کی ایک کافی ساری کثرت جو ہے رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس غدیر جو اتنا بڑا تاریخ انبیاء کے اندر، تاریخ انسانیت کے اندر، تاریخ بشریت کے اندر ایسا نہیں ہوا آج تک. جی آپ دیکھیں اتنا بڑا اجتماع کسی نبی نے برپا نہیں کیا. نہ صرف نبی، کسی حد تک کہ آپ دیکھیں کسی دنیاوی بادشاہ نے بھی جو نا وہ اس طرح کا کام نہیں کیا اپنے جانشینی سے متعلق، اپنے بعد آنے والے سے متعلق. یہ تاریخ کا واحد جو ہے یہ ایک اجتماع ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا، اور وہ کس طریقے سے انجام دیا وہ ایک الگ بات ہے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انجام دیا، اور تقریباً آپ یہ کہیں کہ 18 ذی الحج کا یہ واقعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے پہلے، اور 28 صفر کو ہمارے نزدیک اور 12 ربیع الاول کو اہل سنت کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو جاتی. ایک مختصر سا عرصہ ہے، یہ کوئی آدھا سال بھی نہیں ہے، بلکہ میرے خیال میں یہ محرم صفر 2 مہینے اور 12 دن ادھر کر لیں 12 دن ادھر، یعنی آپ کے 3.25 ماہ، یعنی 3.25 ماہ اتنے بڑے اجتماع کو، جس کو اتنے خاص طریقے سے انجام دیا گیا ہے، اور پیغمبر نے اتنی زیادہ تاکید کی کہ جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں، باپ بیٹے کو پہنچائے، اور یہ نسلاً در نسل منتقل کریں. اور اس آیت غدیر کا ایک وجوب جو ہے آج ہمارے اوپر بھی وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے یہ وظیفہ شرعی اور وجوب عینی قرار دیا ہے کہ آج میں اپنے بیٹے کو قضیہ غدیر جو ہے، ماجرہ غدیر جو ہے، حدیث غدیر جو ہے، یہ اپنے بیٹے کو بٹھا کے، اپنی فیملی کو بٹھا کے، اجتماع کے علاوہ خود اپنی فیملی کو بتاؤں، کیونکہ میرے اوپر یہ ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز روزہ واجب ہے. اتنا مہم کام، اور اس کو 3.25 ماہ کے عرصے کے بعد اچانک کیا ہوا کہ امیر المومنین علیہ السلام جو ہیں وہ موجود ہیں، اور 3 4 5 افراد جو ابتدائی افراد جو ہیں وہ موجود ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جو اپنے خاندان کے افراد موجود ہیں، اور اس کے بعد وہ سقیفہ جو ہے وہ پیش آیا. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انکار نہ کریں، بلائیں، جو بھی آپ غفلت کہہ لیں. یہ جو غفلت بالآخر ہوئی ہے، میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو غفلت ہوئی ہے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ایسی غفلتیں پہلے انبیاء کے زمانوں میں بھی ہوئی ہیں. ہاں، لہٰذا اس غفلت کی وجہ آپ کی، کیونکہ اصحاب ایسے تھے، نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کہ نہیں، اصحاب جو تھے وہ قرآن کے مطابق جیسے آپ بیان کریں اس طرح نہیں تھے. اب اس کے متعدد اسباب تھے. خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اصحاب تھے وہ مختلف قسم کیٹیگری کے موجود تھے. ایسے بھی اصحاب تھے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے. صلح حدیبیہ ایک اس کا شاہد ہے، لشکر اسامہ دوسرا شاہد ہے، حدیث کرتاس تیسرا شاہد ہے. اور اس کے بعد آپ جو ہیں کہ اصحاب عقبہ جب وہ واپس لوٹ رہے تھے، بعض کے مطابق جو ہے وہ غزوہ تبوک سے، اور بعض کے مطابق جو ہے وہ غدیر سے واپسی کے مقام پر، تو وہاں پہ معاذ اللہ پیغمبر کو ہلاک کرنے کی جو سازش کی گئی. اور آ کے اس کے علاوہ جو ہے غزوہ حنین کے غالباً غنائم تھے، پیغمبر پہ عدالت کے اوپر سوال کیا، آپ کیسے پیغمبر ہے کہ آپ عدل نہیں کرتے. زوجات پیغمبر نے کہا کہ بھئی آپ عدل نہیں کرتے. میں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو اصحاب کی متعلق ایک جو مائنڈ سیٹ اپ بنا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے. چلیں قبلہ اس کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں موضوع کو، چونکہ جتنے زیادہ ہم تاریخ میں جائیں گے، اور ماشاءاللہ آپ دونوں جو ہیں وہ بزرگان فاضل شخصیات ہیں، یعنی اس پہ تو ہم پتہ نہیں میرے خیال 10-15 پوڈ کاسٹ کریں تو وہ بھی ہماری کم ہوں گی، ختم نہیں ہوں گی، اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن ہماری اس پوڈ کاسٹ کا وقت میں بار بار یہی کہتا رہوں گا کہ یہ بہت کم لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ وہ ہو رہا ہے. میں اس تاریخی حقائق کا انکار نہیں کر رہا ہوں، ایسا ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، مگر چونکہ سوال آپ کا بہت عام ہے کہ امت کی طرف سے کیوں یہ انکار ہوا، اور یہ سب بھی عوامل تھے جو قبلہ بیان کر رہے ہیں، اس کا بالکل انکار نہیں ہو رہا ہے. مگر اگر سوال کا رخ صرف انہی چند لوگوں کے اوپر ہے تو یہ سوال بہت چھوٹا ہے. چلے بات یہ نہیں ہے. اب اہم نقطے کی طرف آ جاتے ہیں.
ہم یعنی وہ چھوڑ دیتے ہیں پوری امت تھی 1% ہے 2% ہے 3% ہے، اصلاً ہم جو ہے وہ اس کی کمیت پہ نہیں جاتے. جی ہم اب سوال جو یہاں پر کر رہے ہیں وہ یہ ہے جس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک نتیجہ ہمارے آج کی اس پوڈ کاسٹ سے مومنین تک پہنچ جائے، اور جو ہمارے اہل سنت ناظرین ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان تک بھی جو یہ چیز پہنچ جائے، وہ یہ کہ بالآخر افتراق تو ہوا ہے، جی امت تقسیم ہوئی ہے، تقسیم غدیر بلائی گئی، ثقیفہ بپا کیا گیا. تو اس کے پیچھے کون سے علل و اسباب اور یعنی کون سی ایسی وجوہات تھیں کہ ثقیفہ بنایا گیا اور غدیر کو بلایا گیا؟ بالآخر کچھ افراد تھے، وہ کون سی وجوہات تھیں؟ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. دیکھیے ثقیفہ جو ہوا، خود ثقیفہ میں کتنے لوگ تھے یہی اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ غدیر کا انکار کرنے والے کتنے لوگ ہیں. صحیح. تھوڑے بہت انصار تھے، اس کے بعد اس کے اندر کچھ مہاجرین بھی شامل ہوئے، اور جو قضیہ ہوا پوری تاریخ سب کو پتہ ہے. تو کتنے لوگ تھے؟ یہ بہت کم لوگ تھے. اچھا، ان کے انکار کرنے کی وجوہات کیا تھی؟ وہ میرے خیال سے قبلہ نے بیان کر دیا کہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ان کے اندر اور حسد پایا جاتا تھا، اور حب ریاست پائی جاتی تھی، حضرت علی سے کینہ تھا، یہ تمام چیزیں مانی جا سکتی ہیں. مگر آپ کا سوال یہاں پر رک نہیں سکتا، چونکہ سوال آگے بڑھے گا. اور باقی سب کو کیا ہو گیا تھا؟ سب تو ثقیفہ پہ نہیں بیٹھے تھے. غدیر کا مجمع دیکھیے اور ثقیفہ کا مجمع دیکھیے، باقی سبقوں کو کیا ہو گیا تھا. تو ہمیں جو ہے نا بات وہاں تک جانی ہوگی، تب بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اگر ہم آج کی امت کو دیکھ لیں تو آج کی امت میں ہمیں وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی. اہل بیت کے سلسلے میں، حضرت علی کے سلسلے میں جو شخصی کینہ رہا ہوگا اس وقت، وہ آج نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ خوارج ہوں، وہ امت کے 1% بھی نہیں ہوں گے، 1% بھی نہیں ہوں گے. یعنی حتیٰ آپ اہل سنت یا جو بھی جتنے بھی عالم اسلام میں فرقے ہیں اور مذاہب ہیں، سب کو دیکھ لیں، سب کو ٹٹول لیں، کہیں بھی آپ کو سوائے خوارج کے جو کہ بہت کم ہیں، کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ اہل بیت سے نفرت نہیں ملے گی. تو اب سوال یہاں پر اس لیے گہرا ہو جاتا ہے کہ نفرت نہ ہونے کے باوجود وہ محقق نہیں ہوا، اور وہ کیا ہے اور وہ کیوں ہے، یہی سوال ہے. آپ نے بھی بہت اچھی بات اپنے بیچ میں کہی تھی کہ اس کے اندر ایک شبہات پیدا ہو گئے ہیں. ان شبہات کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کی تنقیح کرنی ہے. جب ہم اس شبہات کی تنقیح کر لیں گے تو ایک عام مسلمان یہ سوچتا ہے کہ، اور اس کا بجا ہے یہ سوچنا، اس کو یہ حق ہمیں دینا چاہیے کہ اتنے سب پیغمبر اسلام کے اصحاب اور پیغمبر اسلام کے اوپر جان نچھاور کرنے والے اور ایک دم سے کیوں پھر گئے. تو پھر وہ کیا حدیث غدیر کا انکار کر رہا ہے؟ ہم اگر اس سے کہیں کہ حدیث غدیر کا انکار کر رہا ہے، وہ تو کہے گا نہیں، میں تو حدیث غدیر کو مانتا ہوں، اس کے اندر یہ بھی مانتا ہوں کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہے من کنت مولا فعلی مولا، میں اس کو بھی مانتا ہوں. یہ دیکھیے میں مشترکات کی بات کہہ رہا ہوں. ایک عام مسلمان، میں اس کو بھی مانتا ہوں. ہاں، یہ اختلاف ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے معنی کچھ لیں اور کچھ لوگ اس کے معنی کچھ اور لیں، لیکن دونوں صورت میں، مثال کے طور پر اگر میں یہاں پر اس کے معنی صرف یہ لے رہا ہوں کہ یہاں پر پیغمبر اسلام نے یہ کہا ہے کہ حضرت علی سے دوستی رکھو، تو میں تو پیغمبر اسلام کی بات کو مان رہا ہوں. صحیح نا؟ صحیح. تو دوستی بھی تو نہیں رکھے گی نا، مسئلہ بھی یہی ہے. کیا یعنی دوست، یہ پھر ہمارا ایک الگ موضوع بن جائے گا، اور ہم اس میں ایک اور زاویے سے وارد ہوں گے کہ جو اگر ہم اس سے دوستی مراد بھی لے لیں تو کیا مولا کائنات سے اس دوستی کے تقاضوں کو بھی پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ ہم آج کی بات تو نہیں کر رہے نا، ہم تو اسی زمانے کی بات کر رہے ہیں. پھر وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف دوستی کا بھی تقاضے پورے نہیں کیے گئے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک الگ بات ہو جائے گی، کیونکہ ہم تو اس نقطے پہ لانا چاہ رہے ہیں کہ غدیر میں جو پیغام تھا وہ دوستی نہیں تھا، ہے نا. ہم تو اس نقطے پہ لانا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ اسی کو موضوع بنا لیں گے تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی. نہیں، آپ اس کو ابھی رہنے دیجیے. دوستی کو مان لینا کافی ہے اگر مشترکات کو آپ مطلب ابھی، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو بات دوستی نہیں کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو وہ نہیں، ابھی تک بات نہیں نکلی اس بات. یعنی آپ نے کہا کہ مشترکات یہ ہیں کہ وہ بھی حدیث غدیر کو مان رہا ہے، ہم بھی حدیث غدیر کو مان رہے ہیں، تو یہی مشترکات پہ رک جانا چاہیے یا نہیں؟ اس کو آگے بیان کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. اصل وہی ہے نا کہ آپ بیان فرمائیں کہ وہ کون سے علل و اسباب ہیں. اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے، ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اختلافات
کے اوپر جو ہے وہ چپ ساتھ لیں, بات ہی نہ کریں, چونکہ اگر وہ جو ہم بات نہیں کریں گے نا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حقیقی اتحاد پہ نہیں آئے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ دل میں دشمنی دبائے ہوئے ہیں اور ایک سیاسی اتحاد کی بنا پر چلو ابھی تو ایک بڑا دشمن ہے, ابھی ہم 200 لیتے بعد میں نپٹ لیں گے. نہیں, یہ نہیں ہے. اتحاد جو ہے وہ ایک اخلاقی قدر ہے. اتحاد وہ ہے جو جس طرح سے ہم نے یعنی اسلام کی روح جو ہے نا وہ نفرتیں نہیں ہیں حتیٰ کسی کے ساتھ بھی. خود قرآن جو ہے وہ دعوت اتحاد یہودیوں کے ساتھ بھی دے رہا ہے. قل یا اہل الکتاب میں تو یہودی بھی شامل ہے نا, اور وہ یہودی جو ہم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتے ہیں, خود قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ دشمنی رکھنے والے یہودی ہیں. تو یہ قرآن کی فراخ دلی اور آفاقی نگاہ ہے کہ ہم تو ہماری طرف سے حتیٰ یہ عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ بھی اتحاد ہے, اور یہ قرآنی دعوت ہے. یعنی یہ کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے, یہ قرآنی دعوت ہے کہ اتحاد ہمیں برقرار رکھنا ہے. تو یہ اتحاد تب اسی وقت جو ہے وہ صحیح ہو سکتا ہے جب ہم اپنے اختلافی موضوعات کے اوپر آپس میں گفتگو کرنے کے لیے ہم تیار رہیں. یعنی ہماری نظر اتنی بالیدہ ہو, ہماری نگاہ اتنی فراخ دلی ہو کہ ہم اپنے اختلافات کو بھی آپس میں ایک صحیح فضا میں بیٹھ کے ہم گفتگو کر سکیں. تبھی اتحاد جو ہے وہ صحیح معنی میں اتحاد ہے. تو میں اس بات کو مانوں گا کہ ہمیں اختلافی جو باتیں ہیں اس کو رکھنا ہے, اس کو چھپانا نہیں ہے. ابھی وہی جو آپ کم یعنی میں نے شروع میں بھی سوال جو میرا یہ تھا کہ آپ نے تھوڑی مقدار ہی چلیں آپ کی طرف جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی مقدار میں ہی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کے اس پیغام سے اعراض کیا اور ایک امت کو دوسری راہ پہ لے کر چل پڑے. ٹھیک ہے, ہم ان مستضعفین کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا کہ جن کو تلوار کے زور پہ یا جن کو قوتوں کے زور پر انہیں اٹھنے نہیں دیا گیا, بولنے نہیں دیا گیا, کیونکہ تاریخ اس چیز پر گواہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جن افراد نے, وہ ایک مخصوص تعداد, جو آپ خود بھی اس چیز کا اقرار کریں, وہ مخصوص تعداد جس نے غدیر سے انحراف کیا, غدیر سے روگردان ہوئے, اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی کیوں وہ اس طرف چل پڑے, یعنی دوسری طرف انہوں نے رسول کے اس فرمان سے جو ہے وہ انحراف کیوں اختیار کیا؟ یہ سوال ہے. میں تھوڑی تعداد والی کی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اس کے لیے مولانا نے بیان کر دیا اور ان کا بیان بہت شافی ہے, یعنی وہ کافی ہے. اس پہ اختلاف نہیں ہے. ہاں, اس پہ اختلاف نہیں ہے. میں ان اکثریت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, سوال کو ادھر موڑنا چاہ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کیوں یہ انکار ہوا. ابھی آپ نے ایک لفظ بتایا مستضعف, اور اس مستضعف کے آپ کے الفاظ سے ایسا لگا کہ جن کی آواز کو دبا دیا گیا, جو کمزور ہو گئے. گویا یہ کہ آپ طاقت کے استضعاف کو استضعاف کہہ رہے ہیں, لیکن استضعاف اس سے کہیں بڑا ہے. فکری استضعاف بھی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, اور چونکہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے اس لیے بہت آسانی سے اس کا رخ موڑ دیا گیا ہے. اور جب فکری استضعاف ہوتا ہے اور رخ موڑ دیا جاتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انحراف پھیلانے والے ہوتے ہیں اور وہ شبہات ڈالتے ہیں, اور وہ شبہات چونکہ استضعاف فکری ہیں اس لہٰذا اس کے اوپر اتنا غور نہیں کیا جاتا, اور سب کے سب جو ہے آپ کو بھیڑ اس طرف دکھائی دینے لگتی ہے. تو اب آپ کہیں گے اس طرف بھیڑ ہو گئی, سب منحرف ہو گئے, جبکہ منحرف کچھ لوگ تھے, دعوت دینے والے کچھ لوگ تھے, اور اتنی بڑی جو بھیڑ وہاں جا رہی ہے وہ اس استضعاف کی وجہ سے جا رہی ہے, استضعاف فکری. اس استضعاف فکری کی وجہ سے وہ جو اصل پیغام ہے وہ نہیں سمجھا گیا. اور یہ جو استضعاف کی بات ہم کہہ رہے ہیں نا, یہ سنی شیعہ بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ استضعاف فکری جو ہے وہ ہم سنیوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور شیعوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. صحیح, ایسا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ تقسیم میں مت جائیے. صحیح ہو گیا. ہمیں اس استضعاف کی طرف جانا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ امت اس طرف چلی گئی, اور وہ پیغام کیا تھا جو تبیین نہیں ہو پایا. اب قبلہ آقا کی باتوں سے آپ کو مکمل اتفاق ہے یا نہیں ہے وہ تو مجھے نہیں معلوم, لیکن میں چاہوں گا کہ اب سلسلے کو جو ہے وہ تھوڑا سا آگے بڑھا کے اختتام کی طرف لے جایا جائے. جیسا کہ آقا نے بیان کی کہ یعنی انہوں نے بڑا خوبصورت بیان دیا کہ ہمیں غدیر کے مشترکات کو بھی بیان کرنا چاہیے, ہمیں اس کے اختلافات کو بھی حسن انداز سے بیان کرنا چاہیے. تو اس صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ نے بھی بیان کیا کہ ایک مخصوص گروہ جو ہے اس نے امت کی باغ ڈور سنبھالی اور اس کو گمراہی کی طرف لے گیا, کیونکہ رسول گرامی نے جن چیزوں کی طرف دعوت دی وہاں پر ایک شرط بھی لگائی
کیونکہ فقط محبت میرے خیال میں کافی نہیں تھی، اتباع بھی کرنی تھی. اور قرآن بھی اس چیز کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے کہ اگر اے رسول سے کہہ دو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم محبت کے دعوے دار ہو تو اتباع بھی کرنی ہے. اور حدیث ثقلین کا غدیر میں بیان کرنا اس چیز کی طرف نشاندہی ہے کہ وہاں پر اتباع بھی لازم تھی. اتباع نہیں کرو گے گمراہ نہیں ہوگے، اگر چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو اب وہ جو ایک امت گمراہ ہوئی اور پوری اس امت کی گمراہی کا سہرا بھی ان مخصوص افراد کے اوپر آتا ہے اور ایک اس پوری ٹیم کے اوپر آتا ہے. تو اب ہم یعنی کون سے اشتراکات یہاں سے ہمارے لیے نکلتے ہیں جن کے اوپر بات کرنی چاہیے؟ دیکھیے برادر محترم آغا عابدی صاحب نے جو اشتراکات کی بات کی ہے اور وحدت کی بات کی ہے وہ درست بات ہے. اور خود ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو سیرت تھی، روش اور منش تھی، باوجود اس سے کہ ہمارے پاس آج جو ہمارا مذہب ہے، مذہب اہل بیت ہے، مذہب جعفری ہے، یہ ائمہ معصومین علیہ السلام سے پوچھا ہے، ورنہ یہ آج کی پیداوار تو نہیں ہے. جی. یہ نسل در جو ہے ائمہ معصومین سے اصحاب ہیں، پھر اس سے پہلے 11 ائمہ معصومین ہیں اور 12ویں جو ہے پردہ غیبت میں ہے، تو یہ دین ان سے پوچھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس جتنے بھی ادلہ ہیں ہمارے عقائد سے متعلق جو ہیں، اور حتیٰ کہ اسی خود واقع غدیر سے متعلق، تو یہ ہمارے پاس کس سے پوچھے ہیں؟ خود ائمہ معصومین اسلام سے پوچھے. اور اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ ائمہ معصومین اسلام نے حقائق چھپائے نہیں، لیکن اختلاف بمعنی یعنی تفرقہ، اختلاف بمعنی یہ کہ اپنے موقف کو بیان کر کے دوسرے کے موقف کو تسلیم نہ کرنا، اپنے موقف کو کا جو ہے وہ دوسرے کے موقف سے ایک کیا گیا پارٹیشن کہ میرا موقف الگ ہے آپ کا الگ ہے، اس کو تو ائمہ نے بیان کیا ہے. لیکن کبھی بھی ائمہ معصومین اسلام بمعنی تفرقہ یعنی کہ طرف مقابل کی انہوں نے تکفیر کر دی ہو، طرف مقابل کو انہوں نے جو ائمہ معصومین اسلام کو نہیں مانتے تھے، ان کی ولایت کو، امامت کو، ان کی خلافت کو، ان کی وصایت کو، جانشینی کو نہیں مانتے تھے، تو ائمہ معصومین اسلام نے بھی ان کی تکفیر نہیں کی. تو لہٰذا ہمیں ائمہ معصومین اسلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے آج صاحب کی بات درست ہے کہ اشتراکات جو ہیں، مشترکات جو ہیں، اس کی طرف جو ہے وہ آنا چاہیے. ہاں البتہ یہ جو ہے کہ یہ جو دعوی محبت ہے، آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ دعوی محبت کی جو تقاضے ہیں اس سے تو آج صاحب کو انکار نہیں ہے. اصل محبت کے تو وہ بات کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. اور جہاں انہوں نے بات کی ہے مستضعفین فکری کی، وہ بات بھی ٹھیک ہے. اور ائمہ معصومین اسلام کی جو روایات سے ہمارے پاس کتب موجود ہیں، ان کے اندر باب المستضعفین کے نام پہ احادیث اور روایات موجود ہیں. تو وہاں پہ ایک مفصل گفتگو موجود ہے. تو وہاں پہ مستضعفین اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ابھی ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہوئی ہے، جس تک ابھی حقائق نہیں پہنچے ہیں، جس تک ابھی کیوں مثلا حدیث غدیر جو ہے وہ بیان کی جائے یا اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کو جب بیان کیا جاتا ہے تو کیوں ایک دڑا جو ہے وہ اس کو فوراً ریئیکشن کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نئی چیز نہیں ہے، یہ آسا بھی جیسے کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جو امت کے درمیان مشترکہ چیز ہے، نہ فقط امت کے درمیان، تاریخ بشریت کے درمیان. میں نے عرض کیا کہ ایسا اجتماع نہیں ہوا. اور جیسا کہ آج صاحب نے اوائل میں بھی بیان کیا کہ کئی سو اصحاب جو ہیں وہ مرحوم علامہ امینی نے اپنی غدیر کے اندر، الغدیر کتاب کے اندر ان کی فہرست دی ہے، اور وہ ساری کے ساری فہرست جو ہے وہ اہل سنت کے کتب سے ہے. پھر اس کے بعد تابعین کی انہوں نے فہرست دی ہے، اور تابعین کی فہرست کے بعد انہوں نے تمام یعنی یہ قرون جتنی صدیاں گزری ہیں اس کے اندر آنے والے علماء ان کی فہرست دی ہے، اور ایک مفصل کتاب جو ہے مرحوم علامہ امینی نے ذکر. لہٰذا یہ غدیر جو ہے یہ نقطہ افتراق نہیں ہے، یہ نقطہ اشتراک ہے. بالکل. اور اس بات کو امت تسلیم کرے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات وہ ہے کہ جو نہ صرف نئی نہیں ہے اور متفرقہ نہیں ہے بلکہ مشترکہ اور متواتر ہے. بالکل. متواترات میں سے اس کے تواتر کا کسی نے انکار نہیں کیا. ہاں اب اس کے معنی کا، اس کے اندر جو اس کے بعض ابحاث جو ہے وہ جاری رہتی ہیں. تو لہٰذا یہ اشتراک کی بات ہے، اور ہمیں اس کی اشتراک کی طرف، ہاں البتہ وہ جو نقطہ استضعاف آغا صاحب نے ذکر کیا ہے، ہمیں اس کے عوامل کو بھی دور کرنا چاہیے. جی بس اسی پہ اگر آپ کا کوئی آخری نقطہ ہو تو بیان فرمائیں، پھر ہم جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. آخری نقطہ تو بہت کچھ ہے بیان کرنے کو، کیونکہ مثال کے طور پر ہم لوگ جو ہیں وہ صرف واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو اصل میسج ہے ہم اگر اس کے اوپر آئیں گے تو شاید اور بات واضح ہو. اور وہ جو مسئلہ استضعاف ہے کہ جس کی بنا پر ہم اکثریت کو ادھر دیکھ رہے ہیں، وہ حل ہو پائے گا.
اگر وہ حل ہوگا تو ہم غدیر کے اس میسج کو پہنچا پائیں گے. اگر ہم صرف واقعہ بیان کریں تو واقعہ دوسرے بھی بیان کر رہے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. اور حتیٰ اس کے معانی میں بھی آپ دیکھیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ محبت کہتے ہیں, چلیے میں اس کو بھی مانتا ہوں, اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنی اور شیعہ میں فرق یہ ہے کہ اہل سنت اس حدیث سے محبت کا معنی لیتے ہیں اور ہم اولا بالتصرف کا معنی لیتے ہیں, ہے نا, عام طور سے یہی ہوتا ہے. لیکن آقا ایک بڑی فہرست ہے علماء اہل سنت کی بھی جو اسی حدیث غدیر سے اولا بالتصرف کا معنی لیتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب میں قبلہ سے سوال کروں گا کہ اگر ہم یہی فرق لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اہل سنت اور شیعہ کا فرق یہ ہے کہ اہل سنت محبت کے معنی لیتے ہیں اس حدیث غدیر سے, غدیر کو مانتے ہوئے, اصل واقعے کو مانتے ہوئے, اور شیعہ جو ہے وہ اولا بالتصرف کا معنی لیتے ہیں. اگر یہی فرق ہم نے اپنے عوام کو بتایا تو پھر جو اتنی لمبی فہرست ہے علماء اہل سنت کی, ایک لمبی فہرست ہے کہ جس میں بڑے بڑے نام ہیں, امام غزالی ہیں, ابو حامد محمد غزالی ہیں, اور سبت ابن جوزی ہیں, اور کون کون سے ہیں, تو وہ اولا بالتصرف مانتے ہوئے بھی وہ اہل سنت ہیں. تو اب دیکھیں سوال جو ہے نا اپنے ایک حساس اور دقیق موڑ کے اوپر آ رہا ہے کہ پھر وہ اس کے باوجود کیوں, کیا اس کے آگے ہے کچھ پیغام غدیر یا یہی تھا؟ اگر یہی تھا تو پھر وہ بھی شیعہ ڈکلیئر کر دیجیے. چلیں, اگر آپ کا اس کے اوپر کوئی نقطہ ہے تو بیان, پھر میں بننا جو ہے اس کو تھوڑا کلوز کرتے ہیں, کیونکہ گفتگو بہت زیادہ طولانی ہو گئی, اور عموماً جو ہے وہ پوڈ کاسٹ جو ہماری ہوتی ہے وہ اس سے پہلے اختتام کو پہنچ جاتی ہے. تو اگر ہے کوئی نقطہ تو قبلہ بیان فرمائیں, واللہ اختتام کرتے ہیں. دیکھیے, خطبہ غدیر جو ہے یا وہ غدیر کا جو اجتماع تھا, اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس میں فقط ایسا نہیں تھا کہ اتنا بڑا اجتماع کر کے اور اتنے اس طریقے سے اور اس وقت. آج آپ دیکھیں کہ ہمیں ایک کسی شہر کے اندر کسی سیاستدان کو بھی یا کسی مذہبی رہنما کو بھی اجتماع کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کچھ ہزار افراد آئے ہیں. آج جب کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے برصغیر کی آبادی جو ہے وہ پاکستان, بنگلہ دیش اور انڈیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً میرا خیال ہے شاید 2 ارب کے نزدیک پہنچ چکی ہے فقط, اور پوری دنیا کی آبادی شاید 8 ارب ہو چکی ہے. آج جب دنیا کی آبادی 8 ارب ہے تو آج بھی چند ہزار کا کچھ مجمع لگتا ہے تو پوری دنیا جو ہے اس کو اس سے متعلق خبر دیتی ہے. تو اس زمانے میں جب اتنی آبادی نہیں تھی, خود مدینہ کے اندر اتنی بڑی آبادی نہیں تھی, جزیرۃ العرب کے اندر اتنی آبادی نہیں تھی, وہاں اس زمانے میں 1 لاکھ افراد سے زیادہ کو اکٹھا کرنا ایک بہت بڑا کام تھا. تو لہٰذا وہاں پہ جو غدیر کے مقام پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا اجتماع کر کے صرف یہ نہیں تھا کہ ایک جملہ بولا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, بلکہ اس سے متعلق ایک طولانی خطبہ موجود ہے. اور اس طولانی خطبہ میں فقط یہ نہیں تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق جو اعلان ہوا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, امیر المومنین علیہ السلام سے فضائل سے متعلق احادیث دیگر جو ہیں جو پیغمبر نے پہلے بھی بیان کی تھی پھر یہاں پہ بیان کی ہے. قرآن کے اندر وہ آیات کے جو امیر المومنین علیہ السلام سے متعلق نازل ہوئی ہیں وہ بھی یہاں پر بیان کی ہیں, اور یہاں تک کہ انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے علاوہ اپنے دیگر جانشینوں کی تعداد کا نام بھی بتا دیا, اور وہاں پہ جو ہے انہوں نے امیر المومنین کے بعد امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے, اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے وہاں پہ امام مہدی کا ذکر بھی کیا ہے. تو لہٰذا وہ آسا نے بہت اچھا نقطہ جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ اس سے یہاں تک وہ اولا بالتصرف جو ہے وہ بھی بعض لوگ مانتے ہیں. پھر کیوں اختلاف ہے؟ تو صرف غدیر کا جو پیغام تھا وہ صرف امیر المومنین اسلام کی خلافت نہیں تھی, بلکہ خلافت کے علاوہ ولایت بھی تھی, وصایت بھی تھی, اور نہ صرف فقط امیر المومنین علیہ السلام بلکہ امام مہدی علیہ السلام تک تمام ائمہ اسلام کی وصایت, خلافت, امارت, وصایت یہ سب چیزیں شامل تھیں, اور ان کی طرف توجہ بھی ضروری ہے. آقا جس طرح کے قبلہ نے بیان کیا کہ حالانکہ یعنی جس نقطے کی طرف میں لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اہل سنت کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمیں اہل سنت حضرات ملیں گے جو کہ ائمہ کو یہی سلسلہ 12 امام ان کو مانتے ہیں, اسی سلسلے کو مانتے ہیں,
اور اس کے باوجود وہ اہل سنت ہیں. تو ہمیں اب فرق جو ہے وہ کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ غدیر کو مانتے ہیں، اس کے جو ہے وہ اولا بالتصرف کو بھی مانتے ہیں، اور اسی سلسلے کو جس طرح سے کہ قبلہ نے بیان کیا وہی سلسلے کو مانتے ہیں. اس کے باوجود وہ اہل سنت ہیں. اب بات یہاں پر اصل بات کیا ہے وہ میں جو سمجھتا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے اس سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں. اور وہ یہ ہے، وہ جو استضعاف ہے کس چیز کا استضعاف ہے، اور کیا چیز باعث ہوتی ہے کہ وہ اصل پیغام رہ جاتا ہے. حالانکہ حضرت علی کو مانتے ہیں اور اولا بالتصرف بھی مانتے ہیں. تو وہ کون سا اولا بالتصرف مان رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے غدیر کے میدان میں مولا علی کو اپنا جانشین بنایا. اور اپنا کا مطلب کیا؟ پیغمبر اسلام ایک روحانی شخصیت ہیں، ایک دینی شخصیت ہیں. تو دینی معاملات میں پیغمبر اسلام نے ان کو اپنا جانشین بنایا، اور یہ جانشینی بلا فصل بھی ہے. یہ اہل سنت کے بہت یعنی میں ظاہر سی بات ہے سب تو کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کچھ لوگ ہیں جو مان رہے ہیں، تو ان کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت میں ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا فصل پیغمبر اسلام نے حضرت علی کو بنایا، اور اس کے بعد یہی سلسلہ ہے اماموں کا جو جن کو ہم امام مانتے ہیں، جیسا کہ قبلہ نے بھی بیان فرمایا، اور امام مہدی تک، اور امام مہدی تک بھی مانتے ہیں. لیکن فرق کیا ہے اب یہاں اس منزل میں کہ جب بات اتنی مشترکات کے اوپر آ گئی، تو اب فرق جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک فکر ہے جو پہلے سے چلی آ جا رہی ہے، یعنی یہ اسلام سے پہلے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا میں اختلاف. دین الگ ہے اور دنیا الگ ہے. دنیا جو ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن شیعہ مکتب فکر میں جو توحیدی نگاہ ہے وہ یہ ہے کہ حتیٰ ہماری دنیا بھی دین کے آئینے میں چلے گی. اسی لیے ہم دنیا میں جو جس امامت کی بات ہم کر رہے ہیں وہ امامت اخروی و معنوی، و یہ نہیں ہے صرف اخروی معنوی اور دینی اور سلسلے ولایت اور خدا، نہیں، صرف یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے، اور دین اور ہماری دنیا بھی جو ہے وہ دین کے ہی آئینے میں چلے. تو اصل فرق یہیں پر ہے. جو استضعاف جو ہمیں رونما ہوا دکھتا ہے وہ یہی دکھتا ہے کہ عام لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہاں دین میں تو ٹھیک ہے، پیغمبر اسلام نے غدیر میں یہ کہا اور ان کو اپنا جانشین بنایا، تو جانشین بنانے کا مطلب یہ کہ ہم دین ان سے لیں گے، باقی جو ہے ہم دنیا کے لیے ہم اختیار رکھتے ہیں، دنیا کے لیے ہم کسی کو بھی بنا سکتے ہیں، یہ دنیاوی معاملات ہمارے حل و عقد سے اہل حل و عقد سے حل ہو سکتے ہیں. یہ فکر جو ذہن میں آئی ہے کہ دین اور دنیا کا اختلاف، اس نے جو ہے وہ غدیر کے اس پیغام کو محقق ہونے نہیں دیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو انحراف آیا ہے وہ دنیاوی معاملات میں آیا. ہاں اب دنیاوی معاملات میں یہ شروع ہوا، لیکن آخر میں وہ دین بھی جو ہے وہ انہوں نے نہیں لیا، حالانکہ ان کو دین ائمہ سے لینا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغام غدیر یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی اور دین بھی ہم اہل بیت علیہم السلام سے ملیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ خلاصہ کرتے ہیں جو ہماری آج کی گفتگو رہی. میں اس وقت اپنے تمام برادران اہل سنت کو مخاطب ہوں کہ تھوڑا سا فکر کریں کہ حدیث غدیر کو جو رسول اللہ نے بیان فرمایا، آپ نے ہماری آج کی اس نشست کو ملاحظہ کیا، اس میں جو علل اور اسباب بیان کیے گئے کہ جس میں وہ روایات شاہد ہیں کہ مولا کائنات سے ایک کثیر تعداد صحابہ کی بغض رکھتی تھی، جس کا اعتراف خود علماء اہل سنت نے کیا. تو یہاں سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ عداوت شخصی بھی موجود تھی، جو سبب بنی کہ لوگوں نے غدیر سے منہ پھیر لیا، لوگوں نے غدیر کا انکار کر دیا. اور دوسری وجہ جو آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے دونوں بزرگان نے بیان کی، اور چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں تھی، وقت کی قلت تھی، اس پر مفصل گفتگو نہ ہو سکی. جو دوسری وجہ ہے، میں اپنے تمام برادران اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ اپنے ضمیر کو قاضی بناتے ہوئے فقط آپ اس کتاب کی طرف رجوع کریں، سر العالمین ما فی الدارین، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18.
باب فی ترتیب الخلافہ والمملکہ، اس کی طرف آپ رجوع کریں۔ امام غزالی جو ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخصیت تھی، ان کے اوپر کیا ہوا، توجہ کیجیے گا، ثم بعد هذا، یعنی جب تبریک پیش کی مولا کائنات کو، بخن بخن کہا گیا مولا کائنات کو، کیونکہ یہ ممبر سے بھی آپ سنتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد تھے جنہوں نے کیا کہا، بخن بخن یا علی ابن ابی طالب، یعنی آپ کو مبارک ہو امسیت واصبحت مولا کل مؤمن، آج سے آپ کیا ہیں، تمام مومنوں کے مولا بن گئے، تمام لوگوں کے مولا بن گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، ثم بعد هذا غلب الهوى تحب الریاسہ، اس کے بعد جو حکومت کی لالچ ہے، جو ریاست کی شہوت ہے، وہ اس فرد کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ یہ امام غزالی اس چیز کا اعتراف کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر شمس الدین ذہبی جیسی شخصیت جو ہے وہ خود حیران ہوئی، اور میں کہوں گا اس کی طرف بھی آپ اگر رجوع کرنا چاہیں، وہ کہتے ہیں وما ادری ما عذرہ فی ھذا والظاہر انہ رجع عنہ۔ شمس الدین ذہبی یہاں پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے مجھے نہیں معلوم کہ یہ امام غزالی جیسی شخصیت یہ کیا بیان کرنا چاہ رہی تھی، اور وہ کہتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا ہوگا، اگرچہ ان کا رجوع ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ امام غزالی کی شخصیت کے بارے میں کیا کہتا ہے، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِن بحور العلم واللہ علم، اور یہ جو شخص ہے امام غزالی کوئی چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ علم کا سمندر ہے، اور یہ بات کر رہا ہے۔ تو تمام برادران اہل سنت جو ہیں وہ اس کتاب کی طرف رجوع کریں اور دیکھیں، اور اس کے بعد تمام تاریخی تناظر میں اس بات کو اگر لیں تو یہ چیز واقعاً ثابت ہوتی ہے کہ ریاست کی محبت نے اس قدر غفلت کا شکار کر دیا کہ پیغام غدیر کو بھلا دیا گیا۔ آخری جو وجہ بیان کی گئی وہ استضعاف فکری تھی، جس پر جو ہے وہ مفصل گفتگو نہ ہو سکی۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو اگلی غدیر کے حوالے سے ہماری پوڈ کاسٹ آئیں گی اس میں اس کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ اس کے ساتھ دونوں بزرگان کی خدمت سے بھی رخصت چاہیں گے اور تمام ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔